اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا لیسن نمبر 150 150واں درس ہے، اور جیسے کہ آپ حضرات مسلسل 3 سال سے اس سلسلے کو دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کی ہمت افزائی برابر مجھے ملتی رہتی ہے اور اس کا میں شکر گزار ہوں، اور یہی گزارش بھی ہے کہ آپ اپنے کانٹیکٹس میں اور شیئر کریں تاکہ ہمارے یوتھ تک، ہمارے بچوں تک یہ سلسلہ پہنچتا رہے۔ ہم نے اس میں ایک ایک چیز کور کرنے کی کوشش کی ہے، بالکل یعنی دینیات سے لے کر انبیاء کی ہسٹریوں سے لے کر، اور پھر اخلاقیات، پھر درس، ساری چیزیں اس میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب جو سلسلہ چل رہا ہے دعاؤں کے حوالے سے، تو آج بھی ایک دعا جو بہت زیادہ مشہور ہے، دعائے ناد علی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے حبیب، ناد علیًا، پکارو علی کو، مظہر العجائب، جو کہ مظہر العجائب یعنی بالکل جو عجائب کا مظہر ہو۔ عجیب کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز عقلوں میں نہ سمائے اس کو عجیب کہتے ہیں۔ جیسے اگر مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بلڈنگ اچانک چلنے لگی پھر اڑنے لگی، تو کہیں کہ عجیب بات ہے، کیونکہ یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اسے عجیب کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے سارے عجائبات کو اگر ایک جسم میں ڈال دیا جائے تو اس کو علی کہتے ہیں۔ علی عام عقلوں میں سمانے والی چیز نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا تو میں نے یا علی نے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا یا تو اللہ نے یا پھر علی نے، علی کو کسی نے نہیں پہچانا یا تو میں نے یا خدا نے۔ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ذات مولا کائنات کیا ہوگی، کیا عظمت ہے مولا کی، کیا شان ہے مولا کی، کہ رسول جیسے انبیاء کے سردار کو اللہ کہے پکارو علی کو، ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو جو مظہر ہے عجائب کے، تجد عون لک فی النوائب، اور تم یقیناً ان کو مددگار پاؤ گے، کل ہم و غم۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو دکھائے نہیں جا سکتے، لوگوں کو نظر نہیں آتے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ وغم، غم وہ ہے جو نظر آ جاتا ہے، مثلاً کوئی رو رہا ہے، تکلیف ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے نظر آ رہا ہے، پیر کٹا ہوا ہے نظر آ رہا ہے۔ تو اے میرے حبیب، تم علی کو مددگار پاؤ گے ایسے غموں میں جو دکھائے نہ جا سکے، جس کو لوگ دیکھ نہ سکے، اور ایسے غموں میں جو لوگ دیکھ سکے، یعنی ہم کی دوا بھی علی کے پاس ہے، غم کی دوا بھی علی کے پاس۔ کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ پھر اس طرح سے کہ آپ کو اللہ کی عظمت کا واسطہ، آپ کو رسول کی رسالت کا واسطہ، آپ کو علی کی ولایت کا واسطہ۔ تو یہ نعت علی بذات خود ایک بہت عظیم عبادت کا نام ہے، اس کو پڑھنا جو ہے نا بہت زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔
اور علماء نے عرفاء نے 400 سے 500 فائدے جو ہے نا نعت علی کے پڑھنے کے بتائے اپنے پرانے نسخوں میں. قدیم سے قدیم کتاب جو 100 سال 150 سال پرانی کتابوں میں بھی کچھ نسخے ملتے ہیں. تو ہم چند نسخے اس میں بتاتے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج فائنینشلی انسان بڑا مار کھایا ہوا ہے. پینڈیمک دور چل رہا ہے، کسی کی نوکری چل گئی ہے، کسی کا بزنس مار کھا گیا ہے، کوئی حالات سے پریشان ہے. تو دولت کے لیے خاص کر صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بنا صلوات شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ، بیچ میں 91 ٹائمز نعت علی 110 دن تک پڑھے تو انسان غنی ہو جائے گا. یعنی اس کے فائنینشیل پرابلمز جو ہے نا سالو ہو جائیں گے. اور دوسری چیز یہ، کسی پہ آسیب، جن، شیطان یا جادو کا اثر ہو گیا ہے، اس کے لیے نعت علی ایک اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے. کنویں کے پانی پر نعت علی پڑھ کے دم کرے اور پھر وہ پانی اس پانی میں ملا دے جس سے آپ غسل لے رہے ہیں، اس سے غسل کرے، 1-2-4 گھونٹ پی لے تو فوراً جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور آسیب اگر کسی پہ جنات وغیرہ، شیطان وغیرہ کا اثر کسی پہ ہو گیا ہے تو وہ بھی فوراً دور ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو بے خوابی ہو جاتی ہے، طرح طرح کے خواب. پہلی بات تو نیند نہیں آتی، جسے انسومینیا کہتے ہیں. نیند نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہے تو الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں تو الٹی سیدھے حرکتیں انسان کرتا ہے، نیند میں چلاتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، جس کو RP کیس کہتے ہیں. تو یہ اس قسم کے کیسز میں بھی نعت علی جو ہے نا بہت زبردست کام کرتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس کا کیسے کرنا ہے؟ بے خوابی میں 25 مرتبہ نعت علی پڑھ کے، یعنی رات کو سونے سے پہلے 25 مرتبہ نعت علی پڑھ کے پانی پہ دم کرے، پیے اور سو جائے. انشاءاللہ بے خوابی کی شکایت بھی انسان کی دور ہو جائے گی. اگر ظالم دشمن حاوی ہو گیا کسی پہ اور اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اور وہ ہمیں ستا رہا ہے، طرح طرح کی اذیت دے رہا ہے، تو ایسے کے لیے 10 مرتبہ نعت علی 10 دن تک پڑھ کے جو ہے نا اپنے پر دم کر لے اور حصار میں لے لے انسان اپنے آپ کو. تو انشاءاللہ دشمن کی زبان بھی بند ہو جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب سب سے آخر میں ایک تحفہ بچوں کے لیے. بعض بچے ان کی میموری کمزور ہوتی ہے، یاد نہیں ہوتا کوئی بھی چیز، یا ہمیں بھلاٹ آ جاتی ہے. چشمہ پہنے ہوئے چشمہ ڈھونڈ رہے ہیں، پرس جیب میں ہے، ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، چابیاں ہاتھ میں ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ بھلاٹ کی بیماری، یہ بھی ایک طرح کی نیورائٹس ہوتی ہے رگوں کی بیماریوں میں سے. اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہو گئی انسان کو، یا اپنے میموری پاور کو بڑھانا چاہتا ہے، تو 110 مرتبہ نعت علی پڑھے. سب سے پہلے 3 صلوات، 110 مرتبہ نعت علی پڑھے، پھر 21 مرتبہ قل اللہ احد کا سورہ پڑھے، پھر 70 مرتبہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ دے تو انشاءاللہ وہ پرابلم بھی ختم ہو جائے گا. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے. ہم دعا کرتے پروردگار بحق زہرا و بہا والها بنوہا، ہمارے اور تمام کل مومنین و مومنات کی پریشانی کو دور فرما، ارواح مومنین و مومنات کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، علماء دین کی حفاظت فرما، مکانات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، شیطان کے شر سے، جنہ کے شر سے، انسانوں کے شر سے، درندوں کے شر سے، حشرات الارض کے شر سے، موذی جانوروں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے پروردگار تمام مومنین و مومنات کو جو دنیا میں کہیں بھی ہوں پروردگار ان کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار. وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.